ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب آل یعقوب قحط سالی سے لوگوں کی مانند دوچار ہوئے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام فرزندوں کو جمع کیا اور فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ مصر کے ملک میں اچھی گندم فروخت ہوتی ہے اور اس کا مالک و بادشاہ ایک بہت اچھا آدمی ہے، وہ لوگوں کو معطل نہیں کرتا، تم لوگ جاؤ اور وہاں سے گندم خرید کر لاؤ کہ وہ تم پر احسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے سامان سفر آمادہ کیا اور سفر شروع کیا۔ جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو جناب یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ لوگ آپ کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے سوال کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند ہیں اور وادی کنعان کے رہنے والے ہیں۔ یوسف نے فرمایا، تم 3 نبیوں کی نسل ہو، لیکن تم نہ حلیم ہو اور نہ حکیم، اور نہ تم لوگوں میں کوئی وقار اور نہ کوئی خشوع پایا جاتا ہے۔ شاید تم کسی ملک کے جاسوس ہو جو میرے ملک میں آئے ہوں۔ ان سب نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نہ جاسوس ہیں اور نہ ہی ہم کسی ملک کے نظامی اور فوجی ہیں۔ اگر آپ ہمارے والد محترم کو جانتے ہوتے تو اس کی خاطر ہی آپ ہمارا احترام کرتے، کیونکہ وہ نبی خدا ہے اور انبیاء خدا کا فرزند ہے اور وہ غمناک ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا، وہ محزون و مغموم کیوں ہیں، حالانکہ وہ نبی ہیں اور نبی زادے ہیں، اور جنت ان کا مقام اور منزل ہے، اور تم لوگ اتنی تعداد میں طاقتور اس کے فرزند ہو۔ شاید اس کا حزن و غم کا سبب تمہاری بے وقوفی، جہالت، کذب بیانی، چالاکی اور مکر کی وجہ سے ہے۔ سب نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ نہ تو جاہل ہیں اور نہ بے وقوف اور نہ ہی نادان، اور نہ ہی اس کا غم ہماری وجہ سے ہے۔ ان کا ایک فرزند تھا جو ہم سے چھوٹا تھا، جس کا نام یوسف تھا، پس وہ ایک دن ہمارے ساتھ شکار کے لیے گھر سے نکلا اور اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس کے بعد وہ مغموم و محزون اور ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ جناب یوسف نے ان کو فرمایا، کیا تم سب ایک باپ کی اولاد ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن ہماری مائیں مختلف ہیں۔ جناب یوسف نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تمہارے باپ نے تم سب کو بھیج دیا ہے اور ایک کو اپنے پاس روک لیا، جس سے وہ انس کرتا ہے اور راحت محسوس کرتا ہے؟ سب نے جواب دیا، اصل میں وہ ہم سب سے چھوٹا ہے، یوسف کے بعد وہ ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا، میں تم میں سے ایک کو اپنے پاس روک لیتا ہوں، وہ میرے پاس رہے گا اور باقی تم سب جاؤ اور میری طرف سے اپنے والد کو سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اس نوجوان کو میرے پاس بھیجیں جس کو انہوں نے اپنے پاس روکا ہوا ہے، تاکہ میں اس سے غم کا سبب اور جلدی بوڑھا ہونے، ہمیشہ رونے، آنکھوں کی بینائی کے ختم ہونے کا سبب دریافت کر سکوں۔ جناب یوسف نے اس طرح فرمایا تو انہوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی اور جناب شمعون کے نام پر قرعہ نکلا۔ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لو اور اپنے پاس محبوس کر لو۔ جب وہ سارے لوگ وداع کرنے لگے تو شمعون نے ان کو کہا کہ میرے بھائیو، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں کس مصیبت میں دوچار ہوا ہوں، میری طرف سے بابا کو سلام کہنا۔ ان سب نے الوداع کہا اور شام کی طرف سب نے سفر شروع کر دیا۔ جب شام میں داخل ہوئے اور اپنے والد کی خدمت میں پہنچے تو بد دلی سے بابا کو سلام کیا۔ جناب یعقوب نے فرمایا، اے میرے فرزندو، کیا وجہ ہے، کیوں تم نے اتنا بد دلی سے سلام کیا ہے؟ اور میں تم سے اپنے پیارے بیٹے شمعون کی آواز کو نہیں سن رہا۔ ان لوگوں نے جواب دیا، اے بابا جان، ہم ایسے بزرگ اور عظیم بادشاہ کے پاس سے آ رہے ہیں جس کی مثل علم و حکمت و خشوع اور سکینہ و وقار میں لوگوں میں موجود نہیں۔ اگر کائنات میں آپ کی مثل ہے تو وہ بادشاہ ہے، لیکن ہم خاندان والے مصیبت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے ہمیں ملتزم کیا ہے اور اس نے ظاہر کیا کہ ہم لوگ اپنے قول میں سچے نہیں۔ وہ ہماری اس وقت تصدیق نہیں کرے گا جب تک آپ ابن یامین کو اس کے پاس اپنا ایلچی بنا کر نہ بھیجیں۔
تھا کہ وہ جا کر اس کو آپ کے غم قبل از وقت بڑھاپے، رونے اور آنکھوں کی بینائی کے ختم ہونے کا سبب نہ بتائے۔ جناب یعقوب نے ان کی اس بات کو دوبارہ ایک نیا مکر گمان کیا اور فرمایا، تم لوگوں کی کتنی بری عادت ہے، جب بھی تم کسی طرف جاتے ہو تو تم میں سے ایک کم ہو جاتا ہے۔ کیا میں نے اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجا تھا؟ ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو سامان وہ مصر کے غلے کے عوض کے طور پر گم کر گئے تھے وہ انہوں نے غلے میں موجود پایا تو خوشی کے ساتھ اپنے بابا کے پاس آئے اور کہا، اے بابا جان، اس بادشاہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اس نے ہمارا سامان بھی واپس کر دیا ہے۔ یہ ہماری غلے کی قیمت ہے جو اس نے واپس کی ہے تاکہ ہم اپنے خاندان کے لیے دوبارہ غلہ خرید سکیں۔ وہ یقیناً ہمارے بھائی کی بھی حفاظت کرے گا اور ہم ایک اونٹ بار اور بھی لا سکیں گے، یہ جو ہم لائے ہیں یہ کم ہے۔ جناب یعقوب نے فرمایا، تم سب جانتے ہو کہ یوسف کے جانے کے بعد تم سب میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور پیارا ابن یامین ہے، اور تم میں سب سے زیادہ وہ میرے باعث انس و آرام ہے۔ میں اس کو اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک پیمان الہی مجھے نہ دو کہ تم اس کو ضرور واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم سب مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہود نے اس بات کی ضمانت دے دی اور دوبارہ مصر میں جناب یوسف کے پاس چلے گئے۔ جناب یوسف نے فرمایا، تم لوگوں نے میرا پیغام دیا تھا۔ انہوں نے عرض کی، ہاں، اس کے جواب کے طور پر اس جوان کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے، آپ اس سے جو چاہتے ہیں سوال کریں۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ آپ میرے لیے اپنے والد کا کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اس جوان نے عرض کیا کہ انہوں نے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں ان کی طرف سے سلام کہوں، اور فرمایا کہ میں نے اس لیے اس کو ارسال کیا ہے تاکہ آپ اس سے سوال کریں کہ میں کیوں مغموم رہتا ہوں، قبل از وقت بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میرے ہر وقت رونے کا سبب کیا ہے، اور میری آنکھوں کے نور کے ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے قبل از وقت بڑھاپے کی وجہ قیامت کی یاد ہے، اور میرے ہمیشہ رونے اور آنکھوں کے نور کے ختم ہونے کا سبب اپنے پیارے یوسف کا غم ہے، اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ بھی میرے غم سے غمگین ہیں، اور میرے کام کی طرف آپ نے توجہ دی ہے۔ خداوند کریم آپ کو اس کی پاداش خیر عطا کرے، اور میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میرے اس فرزند ابن یامین کو جلدی میری طرف واپس کر دینا، جو کہ میری اولاد میں یوسف کے بعد سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اپنی وحشت کے وقت اس سے میں انس حاصل کرتا ہوں، اور یوسف کی جدائی کا جبران میں اس سے کرتا ہوں، اور آپ میری عیال کے لیے جلدی سامان ارسال کریں۔ جب اس نے یہ کہا تو جناب یوسف سے برداشت نہ ہو سکا، اور آپ کھڑے ہو گئے اور گھر چلے گئے، اور کچھ دیر اپنے گھر میں روتے رہے۔ آپ گھر سے باہر آئے، حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، اور آپ نے فرمایا کہ دسترخوان پر ہر آدمی اپنے مادری بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ سب بیٹھ کے ابن یامین تنہا رہ گئے تو جناب یوسف نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ آپ دسترخوان پر نہیں بیٹھ رہے؟ ابن یامین نے جواب دیا، ان میں سے میرا مادری بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا کہ آپ کا کوئی بھی مادری بھائی نہیں؟ جواب دیا، کیوں نہیں، میرا بھائی تھا۔ جناب یوسف نے فرمایا، اس کو کیا ہوا؟ ابن یامین نے جواب دیا کہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا، آپ کو اس کا کتنا صدمہ ہے؟ تو ابن یامین نے فرمایا، میں نے اس کے بعد شادی کی اور خدا نے مجھے 12 فرزند عطا فرمائے، اور میں نے ان تمام کا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھا ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائی کی جدائی کے بعد شادی کی اور اولاد بھی حاصل کی۔ ابن یامین نے فرمایا، میرے والد محترم ایک نہایت ہی نیک سیرت انسان ہیں، جنہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم شادی کرو تاکہ ممکن ہے خداوند کریم کو آپ کو ایسی اولاد عطا کرے جو زمین خدا کو اپنی تسبیح سے پر کر دے۔
جناب یوسف نے فرمایا اچھا آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ آپ کے بھائیوں نے عرض کی کہ خدا نے یوسف اور اس کے بھائی کو اس قدر عزت عطا کی ہے کہ بادشاہ وقت اس کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھاتا ہے۔ اس کے بعد جناب یوسف نے حکم دیا کہ پیمانہ خزانہ کو ابن یامین کے بار میں رکھ دیا جائے۔ کارندوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ اپنا سامان باندھ کر جانے لگے تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ہے قافلہ والو تم چور ہو۔ ان لوگوں نے اس اعلان کرنے والے کی طرف توجہ کی اور کہنے لگے کہ تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ اعلان کرنے والے نے کہا بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے اور جو وہ پیمانہ لے کر آئے گا اس کو انعام میں اونٹ کا وزن دیا جائے گا۔ میں اس کا عہد کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ ان لوگوں کا قانون یہ تھا کہ جو چور ہوتا تھا اس کو بطور غلام اپنے پاس رکھتے تھے لیکن اس کے ہاتھ نہیں کاٹتے تھے۔ اعلان کرنے والے نے کہا اگر تم لوگ جھوٹے ہوئے تو آپ لوگوں کے نزدیک چور کی سزا کیا ہے؟ برادران یوسف نے کہا کہ جس کے سامان سے پیمانہ برآمد ہو گیا تو اس کو اپنے پاس بطور غلام رکھ لیں۔ ہم چور کو یہی سزا دیتے ہیں۔ حکومت کے کارندوں نے تلاشی شروع کر دی۔ ابن یامین کے سامان سے پیمانہ برآمد ہو گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب برادران یامین نے دیکھا پیمانہ اس کے سامان سے برآمد ہوا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ کہ اگر آج اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ جناب یوسف نے جب یہ سنا تو آپ نے اس راز کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھا اور اس کا اظہار نہ فرمایا اور کہا کہ تمہارا معاملہ بہت برا ہے اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کو خدا بہتر جانتا ہے۔ یامین کے بھائیوں نے عرض کی بادشاہ سلامت ہماری التجا ہے کہ اس کا باپ بہت اوڑھا ہے، لہٰذا آپ ہم میں سے ایک کو گرفتار کر لیں، اس کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ بہت بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے چور کے علاوہ کسی دوسرے کو گرفتار کروں اور خود ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ جب اس کے بھائی مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لیا تھا اور اس عہد پر خدا کو گواہ قرار دیا تھا کہ ابن یامین کو تم ضرور واپس لاؤ گے، اور اس سے پہلے تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ میں اس وقت تک اس سرزمین سے نہیں جاؤں گا جب تک باپ اجازت نہ دے گا یا خداوند کریم کوئی حکم نہ دے، کیونکہ وہ بہترین حاکم ہے۔ اور تم لوگ اولاد کی طرف جاؤ اور جا کر والد کی خدمت میں عرض کرو اے بابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ہم وہ بیان کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن غیب کو نہیں جانتے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اور جس شہر میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کاروان والوں سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے۔ ہم سب سچے ہیں۔ وہ لوگ جب اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ ان کے والد نے کہا میرا بیٹا کبھی چوری کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تم لوگ جو اپنے نازیبا اور ناشائستہ کام کرتے ہو میں اس پر صبر جمیل کرتا ہوں، اور امید ہے کہ خداوند کریم بہت جلد تم سب کو میرے پاس پہنچائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حکیم ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اولاد کو حکم دیا کہ مصر جانے کی تیاری کرو۔ سب مصر کی طرف روانہ ہوئے اور جب مصر میں یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یعقوب کی طرف محبت آمیز ایک خط یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا کہ جس میں یہ خواہش کی گئی تھی کہ ان کے بیٹوں کو واپس پلٹا دیا جائے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اس خط پر پڑھی تو آپ نے رونا شروع کر دیا اور وہ صبر نہ کر سکے، جلدی سے اٹھ کر اندر چلے گئے، کافی دیر روتے رہے۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے تو اولاد یعقوب علیہ السلام نے عرض کیا اے بادشاہ ہمارے اوپر مشکل وقت آیا اور ہم آپ کے پاس کچھ تھوڑا سا سامان لے کر آئے ہیں، آپ ہم پر احسان کریں اور ہمیں پورا وزن غلہ کا عطا کریں، بے شک خدا نیکوکاروں کو جزائے خیر عطا کرتا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور تم سب نادان و بے وقوف تھے۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا گویا آپ خود یوسف ہیں
جناب یوسف نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور خدا نے میرے اوپر احسان کیا ہے، بے شک خدا تقوی اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس وقت ان سب بھائیوں نے کہا بے شک خدا نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے اور ہم ہی غلطی اور خطا پر تھے۔ جناب یوسف نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، خداوند کریم تم سب کو معاف کرے کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے سب جناب یعقوب کی خدمت میں لوٹنے کا حکم دیا اور فرمایا جاؤ اور یہ میری قمیض لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پر ڈالنا، وہ بینا ہو جائیں گے، اس کے بعد تم سب میرے پاس یہاں آ جاؤ۔ اس وقت حضرت جبرائیل یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئے اور کہا اے یعقوب کیا میں تمہیں وہ تعلیم دوں کہ جس کی وجہ سے تیری بینائی واپس آ جائے اور تیرے بیٹے تمہیں مل جائیں؟ آپ نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ضرور مجھے اس دعا کی تعلیم دیں۔ جبرائیل نے فرمایا اے یعقوب وہ کلمات ادا کرو جو آپ کے والد آدم نے ادا کیے تھے اور خدا نے اس کی توبہ قبول کی تھی، جس کو جناب نوح نے ادا کیا تھا، اور ان کی کشتی کو جو جودی پہاڑ پر سکون ملا تھا اور غرق ہونے سے نجات ملی تھی، اور جن کو آپ کے بابا ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت پڑھا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ جناب یعقوب نے عرض کیا اے جبرائیل وہ کلمات کیا ہیں؟ جناب جبرائیل نے فرمایا یوں کہو یا رب اسألوک بحق محمد علی و فاطمہ والحسن والحسین، میرے یوسف اور ابن یامین سب کو میری طرف لوٹا دے اور میری بینائی کو واپس کر دے۔ ابھی دعائے یعقوب مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بشارت دینے والا آ گیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو آپ کی آنکھوں پر ڈالا تو آپ کی بصارت واپس آئی۔ جناب یعقوب نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ان لوگوں نے عرض کیا اے ہمارے بابا جان آپ ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عنقریب تمہارے لیے اس کی بارگاہ میں طلب مغفرت کروں گا۔